جی بابا. میرا بچہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، امہات المومنین علیہن السلام، سلام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اولیاء اکرام ان محبوبان بارگاہ علیہم الرحمہ، ان ہستیوں کے حوالے سے اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہو جائے تو ایسا شخص فاسق ہے. صحیح. یعنی اس پر فتویٰ جو لگے گا، اس پر جو فرد جرم عائد ہوگا وہ فسق کا ہوگا، فسق، وہ فاسق ہے. جی. اور اگر کوئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام، اور کسی بھی نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں، قرآن پاک میں 26 انبیاء نام کے ساتھ مذکور ہے. اور اگر کنایا کو بھی لے لیا جائے تو 30 انبیاء اکرام کا قرآن پاک میں ذکر ہے. مشہور روایات کے مطابق جو دنیا میں اللہ نے ہستیاں بھیجی ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. بے شک. علیہم الصلاۃ والسلام. اس میں سے کسی بھی معلوم یا نامعلوم، یعنی ایک تو وہ انبیاء ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہے، صحیح، ایک جن کے معلوم نہیں ہے. کسی بھی نبی کے شان میں اگر کوئی شخص بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہو جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر وہ بالکل کافر ہو جاتے ہیں. ہاں، اب اس کا میرا بچہ قانون یہ ہے کہ پہلے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. ایسے شخص پر کوئی بھی فرد، کوئی پنچایت، کوئی گروہ سزا نافذ نہیں کر سکتا. جی، یہ بات بھی ضروری ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہے. بعض اوقات لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ حق ان کو شریعت نہیں دیتا. بالکل، اب ریاست کا کام ہے. بالکل. وہ جو مسلمانوں کی میرا بچہ ریاست تو ہم آج کے تناظر میں کہتے ہیں نا. جی، آج کل جو تناظر ہے وہ ریاست کا ہے. جی، پراپر اس کا شرعی نام ہے مسلمانوں کی حیت حاکمہ. یہ لفظ میرا بچہ یاد کر لے. جی، مسلمانوں کی حیت حاکمہ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے بیٹا. ٹھیک ہے. وہ گرفتار کرے گا، پھر قاضی، جج عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. جج سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لے گا کہ یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے، صحیح، مدہوش تو نہیں ہے، مجبور تو نہیں ہے، معتو تو نہیں ہے. یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں بیٹے یہ اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ہوتے. صحیح، وہ اپنے افعال کے مکلف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. پاگل کو کیا پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. جی، اس طرح معتو کو کیا پتہ ہے، مدہوش کو کیا پتہ ہے، مجبور کی تو اپنی مرضی بھی نہیں ہے. جی، پہلے تو اس چیز کا جج جائزہ لے گا. بیٹا یہ پورا قانونی پروسیجر ہے. بالکل صحیح. یہ اس حوالے سے کتاب مثلا ایک اہل ظاہر کے ایک عالم ہے حافظ ابن تیمیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، شاتم رسول کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار. صحیح، یہ وہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اس میں انہوں نے بہت، باقی بھی بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے میرا بچہ. مختصر یہ میری بیٹی کہ اس کو لایا جائے گا، قاضی پہلے ان چیزوں کا جائزہ لے گا بیٹا. اس کے بعد عمد و غیر عمد کا جائزہ لے گا کہ اس نے یہ بات عمدن یعنی انٹینشنلی کہی یا غیر ارادی طور پر کہی. جب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ بات انٹینشنلی کہی، ڈیلیبریٹلی کہی، جی، تو پھر اس کو قاضی کہے گا کہ تیرے پاس 3 دن کی مہلت ہے. ترغیب بھی دے گا بیٹے، ترغیب دے گا کہ دیکھو بڑا غلط کام کیا ہے، اپنی عاقبت برباد کی ہے، اپنی دنیا برباد کی ہے، اگلی جان تیرا کچھ نہیں بچے گا، توبہ کر لے، رو لے، نادم ہو جا. میرے بچے قاضی ترغیب دے گا یا قاضی کے کہنے پر کوئی اور ترغیب دے گا. اگر وہ نادم ہو گیا اور اس نے استغفار کر لی، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، جی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پکی توبہ کر لی، دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، تو پھر بیٹا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا.
تجدیدی ایمان کر لے گا، سرکار دو عالم پر درود پڑھ لے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹے ارتداد سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، صحیح، پھر نکاح کی بھی تجدید ہوگی۔ صحیح صحیح۔ اب اگر وہ 3 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو ریکور نہ کرے اور اپنے آپ کو دوبارہ شہادت اسلام کا اندیا نہ دے تو پھر اس کی سزا موت ہے بیٹے۔ جی۔ اچھا، اب اگلی بات کہ اگر کسی نے، ابھی میں نے سب چیزیں تفصیل کے ساتھ میرے بچے آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے گرفتار کرنے والا کوئی گروہ یا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی حیت حاکمہ ہوگی، پھر باقاعدہ عدالت میں منصف جج یا قاضی جسٹس جو بھی آج کل نظام ہے وہ جائزہ لیں گے کہ یہ کہنے والا بندہ کیسا ہے، عقلی طور پر کیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا گواہوں کو بھی جانچا جائے گا کہ گواہوں نے کسی انات کی وجہ سے تو ایسا نہیں کیا، جس طرح شیخو پورا میں ہوا کہ ایک صاحب نے دوسرے کا قرض دینا تھا، وہ قرض دے نہیں رہا تھا، پھر وہ جس نے قرض دینا تھا اس نے کہا جی اس آدمی نے قرآن پاک کو جلایا ہے، وہ بعد میں بات کھل گئی تھی۔ تو بیٹا جو لوگ لا رہے ہیں، جو گواہ ہیں، ان گواہوں کی دیانت کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایک بات نہیں ہوتی میرے بچے، بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اگلی بات کہ اگر کسی نے گستاخی نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ اس پر بہتان لگائے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو جو وبال گستاخ کا ہے وہی وبال بہتان لگانے والے کا ہے۔ بالکل بابا، وہی وبال پھر بہتان لگانے والے کا ہے۔ جی۔ مثلا آپ نے دیکھا میرا بچہ، جو لوگ پاک باز خواتین پر بہتان لگاتے ہیں ان کی حد ہے، یعنی جس وقت وہ گواہ نہیں لا سکیں گے تو اِلَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جب 4 گواہ حاضر نہیں کریں گے بہتان ان کا واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے بہتان لگایا ہے، تھام لگایا ہے، تو پھر 80 درے ان کی سزا ہے۔ استغفر اللہ، جی بالکل۔ تو بس یہ تو چکی۔ فاسقہ کا کیا مطلب ہوئے گا؟ جی بچہ، فاسقہ آپ نے کہا نا، فاسق۔ بالکل بچے، فاسق کا کفر کے بعد دوسرے درجے کا کفر ہے یہ، لیکن اس کو عرف عام میں گناہ کہتے ہیں بچے، سخت گناہ، فسق سخت گناہ ہے۔ صحیح، اس سے وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، لیکن نہ بچے، فاسق ہوتا، ہاں فاسق کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے کہ فاسق دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ فاسق بھی دائرہ ایمان سے نہیں، ایمان اور چیز ہے بچے، ایمان تو بڑی بلند چیز ہے نا۔ بالکل۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت جس آدمی نے لگائی، بظاہر تو مسجد نبوی میں کام کر رہا تھا بیٹے، جی، تو جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں باتیں سننی پڑیں، چونکہ وہ بڑے خاندان کا تھا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مفلس آدمی تھے، بظاہر دنیاوی کیلیبر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں تو ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں حضرت عمار بھی ہیں، ابن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار۔ میں فون بند کر لوں بچے۔ اچھا بیٹا، میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جس وقت ان لوگوں نے یہ بات کہی تو وہی نازل ہوئی کہ میرے حبیب ان سے یہ کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائیں، یہ کہیں کہ ہم اسلام لائیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی ایمان ان کی دل میں داخل نہیں ہوا، تو فاسق دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور شاتم جو ہے بچے، گستاخ رسول، گستاخ انبیاء، وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا، کافر ہو جاتا۔ صحیح، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔